علی بھائی اگلا سوال ہے، کراچی کے ایک مفتی نے ایک لکھی ہوئی پرچی پڑھی جس پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کا موقف ہے کہ اگر کوئی قبر کے سوالات کے صحیح جوابات بھی دے دے تو بھی فرشتے اس مسلمان کو پیٹتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا دیکھ لو، خود علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ کیا تو نے خود علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ حالانکہ آپ نے یہ بات صحیح بخاری سے جوابات نہ دینے والے کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ علماء اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا سستی شہرت کے لیے جھوٹ تک بول جاتے ہیں؟ جھوٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو بہتان بھی لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر، اور اس کی وہ پلی لیتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اور وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے۔ ہمارے ساتھ کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں چندے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک فرقے کا دوسرے کے فرقے میں چندہ دے جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی بچاؤ مہم، اور یہ دیکھ لیں یہ کلپ جو اس نے چڑھایا اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے میرے بارے میں، وہ میں نے کلپ دیکھا کہ باولا ہوا ہے۔ تو باولا کہتے ہیں پاگل کو، عموماً ہم تو کتے کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، کراچی میں ہو سکتا ہے ویسے بھی پاگل کے لیے استعمال ہوتی ہو، اور ظاہر ہے یہ ٹرم استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے بزرگ بھی یہی ٹرم استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا ہے المفند، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، تو ان کے بزرگوں کا تقیہ کلام ہے کسی کو باولا کہنا۔ ویسے کہتے ہیں ہماری میٹھی زبان ہے، اعلیٰ حضرت کو انہوں نے المفند کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ کہ بھی احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی زبان ہے تو وہ کہتے رہے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کلپ کے نیچے مفتی صاحب کو جو ان کے اپنے لوگوں نے نیچے جواب دے دیا نا کہ آپ خدا کے لیے پرچیاں پڑھنے سے پہلے نا کلپ بھی دیکھ لیا کریں کہ علی بھائی نے بات کیا کی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ سوالوں کے جو جواب بھی دے دے اس کی بھی پھینٹی لگے گی۔ مجھے پھینٹی لگوانے کا شوق ہے، میں نے کیوں یہ بات کرنی ہے؟ وہ تو بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ میں نے صحیح بخاری سے بڑی مشہور حدیث ہے، میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بہت وائرل ہوا ہے، قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4، 3 تو سوال ہے نا اور چوتھا اس کی جان ہے۔ وہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، دونوں کو ملا کے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں جو 1374 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں، اس میں آتا ہے کہ جب منافق شخص سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، منافق سے مراد آپ یہ نہیں سمجھیں کہ منافقین مدینہ، مراد یہ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی ہے، تو وہ سوال کے جوابات میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی میں سنا کہ اگر میں قادیانی ہوں، گھر پیدا ہوا تھا تو میں قادیانی تھا، میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، اس کے 2 ترجمے کیے گئے، تو نے خود سمجھنے کی کوشش اور خود چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی حق کے راستے کو فالو کرنے کی؟ اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ تو نے خود سمجھنے کی اور جو لوگ سمجھ کے راستے پہ چل رہے تھے ان کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دونوں ترجمے بجا کے وقت درست ہے، بل دیوبندیوں نے یہی ترجمہ کیا کہ تو نے خود سمجھنے کی اور حق کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ جو تلاوت فالو کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تلیتا کا لفظ بھی ہے، تو اس پہ یعنی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا جس نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کو پھینٹی لگے گی۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے فرشتے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اگر وہ سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں لوگ۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ جو مومن ہے، ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دین الاسلام، پھر اس سے نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ الذی بعث فیکم، جس کو تم میں مبعوث کیا گیا تھا تم میں، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے۔ وہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام قبر میں آ جاتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں ہی غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر کیوں پوچھے اس مرد کے بارے میں؟ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تم میں آیا تھا۔ اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو جواب پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، 3rd پرسن میں بات کر رہا ہے۔
وہ تو محمد رسول اللہ تھے. یہاں ہوتا تو کہتے یہ ہیں ہاذا, وہ کہتے ہیں ہاذا کا سیگا, تو ہاذا کا جواب بھی تو آگے دیکھیں. وہ عربی اسلوب ہے. الذی بعث فیکم, جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, جب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حاضر رجل کی بیعت کی ہے جو شام میں بیٹھا, حالانکہ وہ خود مدینے میں تھے, وہ شام کو ہاذا کہہ رہے تھے 40 دن کی مسافت پہ. تو مراد یہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ہاذا سے مراد فزیکلی پریزنس نہیں ہے. کئی مدنی پھول میں ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو, عقیدوں کے بھی, تاکہ کلیئر ہو جائے. تو جب تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے نا, تو فرشتے کہتے ہیں تو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی؟ قبر کا چوتھا سوال, اسی میں تو قیامت مضمر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی, میں نبی علیہ السلام پر, اللہ پر ایمان لایا اور میں نے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی. تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے, اس پہ عمل نہیں کریں گے, اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے, تو آپ کس طرح قبر کے سوالات کے جوابات دیں گے؟ تو ابو داؤد میں یہ حدیث تھی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو جواب دے دے گا اس کی پھینٹی لگے گی. اچھا یہ بغیر ٹکٹ کے یہ سارے کرتے ہیں مولوی میرے ساتھ, صرف دیوبندی نہیں کر رہے ہیں, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, یعنی وہ پرچیاں پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں پرچی کسی نے لکھ کے دی ہے, سر مجھے کوئی لاکھ پرچیاں لکھ کے دینا کسی کے بارے میں, کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہو؟ جب تک میں خود دیکھ نہ لوں. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر لے. کیوں یہ پرچیاں بن کے جھوٹ بولتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ اپنی پبلک کو, یعنی اپنی پبلک کو ایک میسیج دے دیں کہ یہ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور نیچے دیکھ لیں موندی مقلد لگے ہوئے ہیں کہ ہاں واہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ میرا کلپ بھی تو دیکھ لو, میں گل کی ہے. خام خواہ بغیر ٹک ٹو چار پڑھ دو, اور دیکھیں ہر دوسرے کلپ کے اندر میرا نام لکھ کے چڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں مجبوراً بعض کا جواب دینا پڑتا ہے, اور یہ صرف کمائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے چینلز کو ویڈیوز کے ساتھ مونیٹائز کیا ہوا ہے, بیہودہ ویڈیوز کے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں وہ ویڈیوز لگاؤں نا, میرے چینل کی مہینے کی کمائی 15 سے 20 لاکھ روپے بنتی ہے, اور یہ اتنے کما رہے ہیں مہینے کی, سر سال کی نہیں. اور یہ جو آپ کی 1 یا 2 ڈشیں بنا کے ہفتے میں ایک ویڈیو چڑھاتے ہیں, وہ 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں. ان کی تو ویورشپ جو ہے وہ ہفتے میں بمشکل 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری اللہ کے فضل سے روزانہ کی 2 لاکھ سے زیادہ ویورشپ ہے, 70-80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے. تو آپ ذرا اس کو کیلکولیٹ کریں. ان لوگوں نے وہ مونیٹائز کیے ہوئے چینل, بیہودہ عورتوں کے اشتہار لگے ہیں, اور مجھے دکھ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کو, بیچاروں کو تو نہیں پتا ہوگا, ان کے چینل کے اوپر بھی وہ سارے بیہودہ اشتہار چل رہے ہیں. پاکستان میں بیہودگی ان کی نہیں دیکھی جا رہی, باہر کے ملکوں میں کیا چل رہے ہوں گے. ویڈیو اشتہار کا مطلب ہے کہ بلیڈ کا اشتہار بھی آئے گا نا, اس میں بھی عورت ٹپکی ہوگی, حالانکہ بلیڈ کا عورت کے ساتھ کیا لینا دینا, شیو تو مرد نے کرنی ہے, صرف بیہودگی پھیلانے کے لیے. ویڈیو اشتہار میں یہ فتنہ چھپا ہوا ہے کہ اس میں عورت ضرور آئے گی, اور یہ سارے کے سارے فتنے تو یہ ان چکروں میں اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. میں ان کو بس یہی کہوں گا, لعنت اللہ علی الکاذبین. جو بھی جھوٹ بول رہا ہے, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میں لعنت کا مستحق ہوں, اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ لعنت کے مستحق ہے. اللہ سے خوف کھائیں اور دیکھا کریں کہ یہ بات میں نے کہی ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا علم بھی حاصل کریں, اور آپ جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں قبر کے 4 سوال, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز کے ذریعے ان کے اپنے کنٹراڈکشنز واضح کی ہیں. آپ نے ہمارا ایک کلپ دیکھا ہوگا جو استواء العرش کے حوالے سے انہوں نے ایک عقیدہ جو ہے وہ پہلے المحنت کا اس کا ڈیفینڈ کیا. جب میری ویڈیو آئی تو پھر بیک فوٹ پہ چلے گئے, پھر کہنے لگے نہیں میرا تو شروع سے یہ عقیدہ تھا, المحنت والا عقیدہ تو میں مانتا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور باقی جو کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں چیپ تو کرتے رہیں, اس سے سچائی کی آواز تو نہیں دبے گی. ان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے, یہ مزید ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے. سب سے زیادہ فائدہ ہمیں اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پہ جھوٹا الزام لگے, تاکہ ہم کلیریفیکیشن دیں. ٹھیک ہو گیا.